حضرت مولانا ریاست علی صاحب ظفر بجبیری رحمۃ اللہ علیہ چنوری دارالعلوم کا ترانہ لکھا ہے. اس کا پہلا شعر ہے: یہ علم ہنر کا گہوارہ تاریخ کا یہ شہکارہ ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سر یہاں دیدارہ ہے. یہ کہا تو گیا دارالعلوم کے لیے، لیکن تمام مدارس کا حال یہی ہے. تمام مدارس میں دینی اصلاح کے ساتھ ساتھ دنیاوی اور حیاتی تربیت بھی کرائی جاتی ہے. مدارس میں پڑھنے والے سب سے بہترین اسکول میں پڑھنے والے ہوتے ہیں. آپ دنیاوی تعلیمات کا اور مدارس کی تعلیمات کا جائزہ لیں، آپ کو دنیا کی کوئی تعلیم گاہ ایسی نہیں ملے گی جو مدارس کی تعلیمات سے برتر ہو. ہاں، دنیاوی تعلیمات کو حاصل کرنے والے ڈاکٹر تو بن سکتے ہیں، انجینئر تو بن سکتے ہیں، محدث تو بن سکتے ہیں. دنیاوی تعلیمات حاصل کرنے والے طرح طرح کی ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ سکتے ہیں. وہ ماہرین دنیا ہو سکتے ہیں، وہ ماہرین تعلیمات ہو سکتے ہیں. وہ دنیاوی اعتبار سے طرح طرح کے ہنر میں آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ مدارس کی تعلیمات سے اور مدارس میں پڑھنے پڑھانے والوں سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اور کیوں آگے نہیں بڑھ سکتے؟ اس کی تعلیم ہمیں قرآن و حدیث سے بھی ملتی ہے، اور اپنی طور پر بھی اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے. کیونکہ آپ کسی بھی دنیاوی تعلیم گاہ کی دنیاوی تعلیم کو، دنیاوی کتاب کو اور دنیاوی ٹیچر کو یہ معلوم کر لیں کہ ماں باپ کا ادب آپ کو یہاں پڑھایا جاتا ہے یا نہیں، اور پڑھایا جاتا ہے تو کس طرح، اور حقوق العباد کی تعلیم ہوتی ہے یا نہیں، تجارت کا آپ کے یہاں کیا ڈھنگ ہے، زراعت کا آپ کے یہاں کیا ڈھنگ ہے، اور ضروریات زندگی کو کس طرح سے سمجھایا جاتا ہے. آپ یقین مانیے یہ تمام طریقے، ماں باپ کا ادب، والدین کے ساتھ ادب، پڑوسیوں کے حقوق اور رشتے داروں کے حقوق، اولاد کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، یہ دنیاوی تعلیم گاہوں میں نہیں پڑھایا جاتا، یہ صرف دینی تعلیم گاہوں میں پڑھایا جاتا ہے. اس لیے جتنی بھی دینی تعلیم گاہیں ہیں، دینی تعلیم گاہوں میں بچے کو صرف پڑھایا نہیں جاتا بلکہ اس کی تربیت کی جاتی ہے، اسے سمجھایا جاتا ہے، اسے زندگی گزارنے کا ڈھنگ، زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا جاتا ہے کہ کس طرح تمہیں چلنا ہے، کس طرح تمہیں پھرنا ہے، کس طرح اٹھنا اور بیٹھنا ہے، کس طرح کے لوگوں کو نشست و برخاست کرنی ہے، کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، لوگوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، بڑوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، والدین کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ کرنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ کرنا ہے. یہ تمام تعلیمات اور اخلاق و معاملات یہ مدارس میں سکھائے جاتے ہیں. آپ دنیاوی تعلیم گاہوں کا جائزہ لے لیں، وہاں استاد کا ادب نہیں بتایا جاتا. اگر استاد اپنی طرف سے بتائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ان کے سلیبس میں، ان کے نصاب میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ استاد کا ادب اپنی تعلیم کو شامل کرے، ماں باپ کا ادب اپنی تعلیم کو شامل کرے. آپ کسی بھی ڈاکٹر کو بلا کر پوچھیں کہ جتنی آپ کی کتابیں پڑھی ہے ڈاکٹری لائن سے، کیا ان کتابوں میں کوئی ایسا بھی ٹاپک آیا ہے، کوئی ایسا بھی سبجیکٹ آیا ہے جس میں وارثوں کے ورثے تقسیم کیے گئے ہو، ترکہ تقسیم کیا جاتا ہو کہ جب باپ مر جاتا ہے تو بچوں کو کس طرح سے مال تقسیم کیا جائے. وہ کہے گا نہیں، ایسی کوئی تعلیم ہم نے نہیں پڑھی ہے، ہم نے تو صرف یہ پڑھا ہے کہ مرض اگر یہ لاحق ہو جائے تو دوا کون سی دی جائے اور پھر اس دوا کے پیسے کتنے لیے جائے. تو دوستوں، یہ دینی تعلیم گاہیں ہمارے بچوں کے لیے تربیت گاہیں ہیں. ہم ان سے بےرخی کریں گے تو دنیا میں بھی ضرور خوار ہو جائیں گے، اور ہم ان سے توجہ ہٹا لیں گے تو ہمارا دین بھی برباد ہو جائے گا. اس لیے دین و دنیا کی حفاظت کے
دنیا کی حفاظت کے لیے یہ دینی تعلیم گاہ ہے، یہ مدرسے، یہ مکاتب، یہ خانقاہیں، یہ مساجد میں جو چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں، ائمہ کرام اور مدرسین، معلمین، مدرسے کے اساتذہ جو ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں، یہ ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے، ان کی عزت، ان کا احترام ہمارے لیے ضروری ہے، ہم پر فرض ہے، اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ ادب سے پیش آئے، ان کی خیر بھلائی سوچے، ان کے بارے میں اچھا سوچے، اچھا بولے، اچھا کہے اور اچھا ہی گمان رکھے، اور ان کی بقا کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے ان کا ہر طرح سے تعاون کرے، خواہ وہ مالی تعاون ہو، خواہ وہ جانی تعاون ہو، وقت کے ذریعے سے ہو یا الفاظ کے ذریعے سے ہو، ہر طرح سے دعاؤں کے ذریعے سے ہو، ان مدارس کا تعاون ہونا چاہیے، ان مکاتب کا تعاون ہونا چاہیے، دینی درس گاہوں کا، دینی تعلیم گاہوں کا تعاون ہونا چاہیے، تبھی جا کر ہم دینی تعلیم گاہوں کی اہمیت کو سمجھ پائیں گے۔ ایک بات، دوسری بات، ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ مدرسہ ہے، مدرسے میں پڑھائی ہو رہی ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ مدرسے میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں یا نہیں۔ ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجنے کی کوشش کریں، اور جو ہمارے اسکول ہے، کوئی بھی عالم یا کوئی بھی دیندار یا کوئی بھی سمجھدار عالم آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ بنیادی تعلیم سے اپنے بچوں کو دور رکھیے، نہیں، بنیادی تعلیمات بھی ضروری ہے، بنیادی تعلیم بھی اپنے بچوں کو سکھائیے۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہماری قوم میں ڈاکٹر بھی ہونے چاہیے، انجینئر بھی ہونے چاہیے اور فائزہ بھی ہونے چاہیے، ٹیکنالوجی کے ماہرین بھی ہونے چاہیے، تعمیرات کے ماہرین بھی ہونے چاہیے اور امراض کے ماہرین بھی ہونے چاہیے، اطباء بھی ہونے چاہیے۔ ہر فن کے ماہرین سماج کی ضرورت ہے، لیکن میں آپ سے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے یا کچھ بھی بنے، بنیادی تعلیم کو آگے بڑھتا چلا جائے، بہت آگے بڑھ جائے، لیکن سب سے پہلے اس کو مسلمان بنانے کی کوشش کیجیے، سب سے پہلے اسے اسلام کی تعلیمات سے آشنا کیجیے، سب سے پہلے اسے قرآن کی تعلیمات سکھائیے، سب سے پہلے اسے اللہ اور رسول کی پہچان کرائیے، اپنے دین کی پہچان کرائیے۔ جس طرح ہم اسے کپڑا پہننا سکھاتے ہیں، جس طرح ہم اسے کھانا سکھاتے ہیں، جس طرح ہم اسے چلنا سکھاتے ہیں، جس طرح ہم اسے گھر کی دوسری ضروریات بتاتے ہیں کہ بیٹا ایسا نہیں ایسا ہوگا، اسی طرح سے ہمیں اسے یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ نماز فرض ہے، 5 وقت کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ تو جب ہمارے دین کے یہ تقاضے ہیں، جو دینی تقاضے ہم پر لاگو ہوتے ہیں، ان کی تعلیمات بھی تو ضروری ہے۔ نماز فرض ہے تو کیا بچہ بالغ ہونے کے بعد اس کو نفل نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے؟ اگر کوئی نماز نہ سیکھے تو بغیر سیکھے نماز کیسے پڑھ لے گا؟ کیا صرف مسجد میں جا کر دوسروں کو دیکھ کر وہ بھی ایک بیٹھ کر لے تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں، جب نماز فرض ہو جاتی ہے تو نماز کی تعلیم بھی حاصل کرنی ضروری ہو جاتی ہے۔ نماز فرض ہو گئی، بہت سے لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں، نوجوان نماز پڑھتے بھی ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں کہ نماز میں کیا چیزیں ضروری ہے، قیام ضروری ہے، کیا واجبات ہے، کیا فرائض ہے، کن چیزوں کے بغیر نماز نہیں ہوتی، نماز میں کیا چیز پڑھنی چاہیے، کیا نہیں پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی، یہ ضروری ہے۔ جب نماز فرض ہو گئی تو نماز سیکھنی بھی تو فرض ہو گئی۔ جب زکوٰۃ کسی پر فرض ہو جاتی ہے تو زکوٰۃ کے مسائل جو بہت مختصر ہے وہ جاننے بھی اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، ضروری زکوٰۃ کے مسائل بھی سیکھنے ضروری ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب سے پہلے اپنے بچے کو ایک اچھا، سچا اور اخلاق مند، با-تربیت مسلمان بنانے کی کوشش کریں۔ وہ کب ہوگا؟ جب ہم مکتب میں اپنے بچے کو بھیجیں گے، جب ہم کسی مدرس سے اپنے بچے کو دینی تعلیمات حاصل کرائیں گے، اسے اردو پڑھائیں گے، اردو کی دینی کتابیں پڑھائیں گے، تب جا کر ہمارا بچہ آگے بڑھے گا، تب جا کر اس کے دل میں دین کی قدر پیدا ہوگی۔ ہمارے نوجوان دین سے دور کیوں ہے؟ دین کی ان کے دلوں میں قدر نہیں ہے، اور دین کی قدر کیسے ہوگی؟ جب دینی تعلیمات حاصل کی ہوگی تبھی تو دین کی قدر ہوگی۔ ایک آدمی کو دین کو کچھ پتا نہیں کہ دین کیا چیز ہے، کیا بلا ہے، تو وہ کیا دین کی قدر کر لے گا؟
دین کی قدر تو اسے ہی ہوگی جس نے دینی تعلیمات حاصل کی ہوگی، جسے دنیا میں آنے کا مقصد سمجھایا گیا ہوگا، جسے بتایا گیا ہوگا کہ دنیا تو مختصر سی زندگی ہے جو امتحان گاہ ہے، اصل سے ہم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو کوئی زندگی نہیں ہے، دنیا کا ہر پل، دنیا کا ہر لمحہ وہ معاوضے کے لیے ہے۔ جب آنکھ بند ہو جائے گی، دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، ایک لامحدود زندگی شروع ہو جائے گی، اور وہی زندگی اصل زندگی ہے۔ پھر دنیا کی زندگی کا حساب و کتاب آخرت میں ہو رہا ہے، اور یہی دنیا کے بیس پر آخرت میں یا تو جنت ملے گی یا دوزخ ٹھکانا ہوگا۔ تو یہی تو زندگی کا مقصد ہے، یہی تو مسلمان ہونے کا مقصد ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت کر کے جنت کا مستحق بن جائے۔ یہی تو مسلمان ہونے کا مقصد ہے، کچھ اور مقصد ہے؟ بتائیے آپ اللہ، مسلمان ہونے کا کچھ اور مقصد ہے؟ آدمی اللہ کی عبادت کر کے جنت میں جانے والا ہوگا، یہی تو مقصد ہے۔ اللہ خلق کو جنت والانس الا ليعبدون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے سارے جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور ہمیں اپنے مقاصد بدل دیے، اپنے تقاضے تبدیل کر دیے، دنیا میں رہنے کے اصول بدل دیے۔ اگر آج ہمارا مقصد ہے تو بڑھیا گھر ہو جائے، بڑھیا مکان ہو جائے، اچھی گاڑی ہو جائے، آرام دہ زندگی ہو جائے، اچھے لباس ہو جائے، ہر طرح کی فیسلٹی ہمارے گھر میں ہو جائے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ لیکن میرے دوستو، اصل مقصد جو ہے ہم اس کو بھولے ہوئے ہیں۔ دنیا میں آنے کا اصل مقصد ہے اللہ کو راضی کر لینا، اللہ کو راضی کر لینا، اللہ کو راضی ہونا۔ جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر چلیں گے، لائی ہوئے طریقے پر چلیں گے، اور دین کوئی بھاری چیز نہیں ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں دین پتہ نہیں کیا چیز ہے، دین کوئی بھاری بھرکم چیز نہیں ہے۔ میں آپ کو مختصر طور پہ بتا دوں کہ دین پر چلنا بہت ہی آسان ہے، بہت آسان ہے۔ دنیا میں رہنا بہت مشکل ہے، لیکن دین پر چلنا بہت آسان ہے، اور جو دین پر چلتے ہیں نا ان سے زندگی کتنی خوبصورت گزرتی ہے۔ آپ صبح اٹھ جائیے، اٹھنے کی دعا پڑھ لیجیے، اٹھنے کے بعد آپ کو کام پر جانا ہے، آپ ہر طرف یہ سوچ کر رکھیے کہ میں کچھ غلط تو نہیں کر رہا، ہر قدم یہ سوچ کر رکھیے کہ میں کچھ غلط تو نہیں کر رہا، ہر لفظ یہ سوچ کر نکالیے کہ میں کچھ غلط تو نہیں کر رہا، اور اذان ہو جائے نماز پڑھ لی جائے، مال ہے صاحب نصاب ہے سارے وقت کا زکات ادا کر لی جائے۔ آدمی جہاں بھی ہو صرف صحیح راستے پر چلے، اور جو بھی کام اسے درپیش ہو، جو بھی کام اسے کرنا ہے، بڑا سے بڑا کام، چھوٹا سے چھوٹا کام، اس میں یہ دیکھیے کہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، یہی دین ہے بس، اس کے علاوہ دین کچھ نہیں ہے۔ ہر اچھائی کا نام دین ہے، ہر خیر، ہر بھلائی اور ہر اچھائی کا نام دین ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی غلط کام ہیں وہ دین سے باہر ہے۔ تو آدمی اگر اچھے راستے پر چلنا چاہے تو کیا مشکل ہے؟ مشکل تو نہیں ہے، لیکن ہمیں بنا رکھا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ جب مسجد میں جا کر نماز ادا کرنی ہے تبھی دینداری نکالنی ہے، بس تبھی پیسے رہتی ہے، تبھی جا کر ہمیں گاڑی نہیں دینی، وضو کا لگے گا گاڑی دلواؤ۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم صرف مسجد کے ایریے کو دین کا ایریا سمجھتے ہیں کہ جو مسجد کا ایک محدود علاقہ ہے یہی دینداری دکھانے کی جگہ ہے، بس اس سے باہر دینداری نہیں دکھائی۔ تجارت کرو پھر دینداری نہ دکھاؤ، جھوٹ بولو، دھوکہ نہیں کرو، سیاست میں دینداری نہ دکھاؤ، جو بھرشٹاچاری ہو اسے دکھاؤ، اور جو ہے زراعت میں کھیتی باڑی میں دینداری نہ دکھاؤ، دوسروں کی زمینیں ہڑپ لو، دوسروں سے معاملات میں دینداری نہ دکھاؤ، کسی کا لے کر مت دو۔ یہ میرے دوستوں دین، شریعت، قرآن یہ ہماری زندگی کا قانون ہے، اصول ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جس کا احاطہ قرآن مقدس نے اور شریعت نے نہ کیا ہو۔ ہر راہ پر، ہر موڑ پر زندگی کے ایک ایک پل میں قرآن و حدیث سے ہمارے لیے رہنمائی ملتی ہے، لیکن ہم رہنمائی لینا نہیں چاہتے، ہم راستہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ اس لیے آج ہماری زندگی ادھیڑ بنی ہوئی ہے، آج ہماری زندگی پریشان بنی ہوئی ہے، ہم پرتکلیف زندگی گزار رہے ہیں، ہر طرح کی مصیبتیں ہمیں گھیرے میں لی ہوئی ہیں۔
इसकी खास वजह यह है कि हम दीन से दूर हैं, हम दीन से दूर हैं और दीन को मुश्किल चीज नहीं है। शैतान का ये वसवसा है, शैतान का ये फरेब है कि यार दीन बहुत मुश्किल काम है दीन पर चलना, हालांकि बहुत आसान है। आप सुबह उठकर ये तैयार कर लीजिए कि मैं रात को सोते वक्त तक कोई गलत काम नहीं करूंगा, बस 24 घंटे के लिए तैयार कर लीजिए कि मैं रात को सोते वक्त तक कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। आप ये तैयार करके सो जाइए, ये तैयार करके आप सुबह को उठिए और मजबूरियत के काम पर झूठ से बचकर, फरेब से बचकर, हर तरह के मकरू फरेब से बचते हुए जब हम जिंदगी गुजारेंगे तो हमारी जिंदगी दीनदार जिंदगी लग जाएगी। तो दीन को मुश्किल काम नहीं, मैं ये बता रहा था। अब हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मासूम साहब आज भी नाजिक जाने वाले में तशरीफ ला चुके हैं, उनका भी बहुत खिताब होता है। मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उम्म, कर दे मेरे आका अब नजरे करम।